لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائع کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ معزز سامعین محترم، میں قبلہ پیر سید عرفان امیر شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی دعوت پر آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، اور آج آپ کے والد گرامی کا عرس مبارک ہے، اور ساتھ دادا جی کا بھی صرف والد گرامی کا عرس مبارک ہے، اور ان بندگان خدا کو یاد کرنے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو زندگی انہوں نے گزاری اور جس طریقے پر انہوں نے گزاری وہی حق کا راستہ ہے، اور وہی راستہ خدا و رسول تک جاتا ہے، اور وہی راستہ نجات کا راستہ ہے۔ اور بڑے بڑے یہاں ملک خان، چودھری، وڈیرے، نواب، راجے، گجر، جٹ یہاں آئے ہوں گے، لیکن مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جو نام زندہ رہتا ہے نا، وہ کوئی بڑے خاندان اور بڑے جاگیر اور بڑی مونچھیں اور بڑی پگوں اور بڑی جاگیروں سے نہیں رہتا۔ اگر نام زندہ رکھنا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے۔ اقبال کہتا ہے، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ اقبال کہتا ہے پوری دنیا پر حکومت تو سکندر ذوالقرنین نے کی ہے، لیکن دنیا میں بلال بلال ہو رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ ایک منٹ بھائی میری گل سنو، ساڑھے آن دا مقصد صرف یہی ہوندا کہ حضور دا نام بلند ہو جائے، نہ میں کوئی باقاعدہ خطیب ہاں تے نہ مینوں بہتیاں کوئی لمیاں چوڑیاں لچھے دار گلاں آندیاں۔ اسی سدھے سدھے فقیرم ہر چے خواہم از تو خواہم، دلے کوہ خراش از برگے کاہم۔ جو کچھ بھی حضور دے در دے فقیراں، اور جو منگا گے حضور دے در تو منگا گے، لہذا اسی تواڈے کول صرف ایک ہی طلب رکھتے ہیں کہ حضور نال انے واہ پیار کرو بس، اور ساڑھے آن دا کوئی مقصد نہیں ہے، محفلہ سجان دا بھی کوئی مقصد نہیں۔ حضور دے دامن نہ او بڑے بد نصیب جو قرار تک نہ پہنچے، ہاں در یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ در یار تک آ جاؤ تے دل یار تک پھر امیر المجاہدین رستہ دس گئے۔ ہاں تے لہذا نعرہ لانا تے دلیری نہ لانا، جس نوں ساڑیاں گلاں پسند نہیں اس نوں بالکل اجازت شاہ صاحب والوں بھی ہو تشریف لے جاوے۔ اساں تا حضور دی محبت دیاں گلاں کرنیاں، جڑا ایتھے بیٹھے بالکل جنوں کو ویکھ رہا ہوئے بھی نال دا ویکھ رہا بھی نعرہ لاندیاں۔ اور جھلیا بابا جی نے کتاباں بھی پڑھائیاں، علم بھی پڑھایا، عمل بھی کیتا، تسبیحاں بھی پڑھیاں، نمازاں بھی پڑھیاں، سارا کچھ وظائف بھی کیتے ہیں، اور تمام وظائف دے عامل بھی سن، لیکن حضور دی بارگاہ جڑی قبولیت ہوئی وہ انے واہ محبت نال ہوئی بس۔ تے زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، انہیں جانا انہیں صبر کرو جی، انہوں نے میں اور جگہ لوں تھوڑا جب حضور دی محبت یہی ہے، ورنہ حضور دی محبت نہ ہوئے تا جس دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں نا، وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہ جاندے۔ جنہ دے دل وچ حضور دی محبت راسخ نہیں، جنہ نے دلوں حضور نو نہیں منیا، وہ پیچھے نمازاں پڑھ کے بھی منافق رہے، تے جنہ دلوں حضور نو منیا انہاں کہ یا رسول اللہ
میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمان لگے یا رسول اللہ سانو پوچھ دیو، اسی کوئی قوم موسیٰ ماں؟ میں یا رسول اللہ سل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آد من شیطا خذ من اموالنا ما شیطا واتنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر چ پا دیں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر غماد تک جا کے لڑیں گے۔ تے اقبال پوچھتا کہندا صحابہ کو گھوڑے تو صرف 2 سن، انہوں نے جناب سمندر چ کی پانا سی؟ تے پھر خود ہی جواب دیندا کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس بہرو بر در گوشہ دامان اس۔ کہندا جھلیا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں، تے جڑا حضور دی محبت تو خالی ہوے کائنات دی ساریاں طاقتاں وی اندے ہاتھ وچ ہوندیاں، لتاں کمری ہوندیاں نہ کر کے نہ اس دی گل وچ کوئی مزہ ہوندا نہ کوئی اس دے عمل وچ مزہ ہوندا۔ جے حضور دی محبت کول ہوئے تو پھر حضرت بلال نو ویکھ کے حضرت عمر فرمان اسلام لیان تو پہلے حبشی غلامہ دے طرف تھک دے بھی نہیں سن، کہنے سن اسی جناب قریشیاں ساڑی تھک بھی ہے نا تو قیمتی ہے، لیکن حضرت بلال نو ویکھ کے کہن ابو بکر سیدنا واتک سیدنا، ابو بکر بھی ساڑا سردار، اور ابو بکر نے جس نو آزاد کرایا بلال بھی ساڑا سردار۔ اے صرف حضور دی محبت اور حضور دی نسبت دی وجہ نال ہے، ورنہ عمر تا جناب اوہی سن نا جڑے جناب حبشیاں تے اپنی تھک بھی قیمتی سمجھدے سن۔ اے وے حضور دے نال جدو وفا ہو جائے، نسبت ہو جائے، پھر کائنات دی او چیز ہر شے تو او بندہ پھر ورفانا لکا ذکر دے جھنڈے دے تھلے ہوندا نا۔ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر اللہ نے فرمایا اے حبیب تواڈے واسطے تواڈا ذکر بلند کر دیتا، ہن جڑا اس ذکر دے تھلے آ گیا انہیں بھی نال نال ہی جانا۔ اور مولانا حسن رضا فرمانے اے حب وطن، اے حب وطن ساتھ نہ یوں تو سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ حضور دی محبت ہی ہے، اور کائنات وچ ہر چیز نال، اور صحابہ نے کوئی جناب اتھے جم خانے نہیں سن کھول رکھے مدینہ پاک وچ، اور اتھے کوئی ڈنڈ بیٹھکا اور ہریسے اور جناب پہلوانی دا سامان نہیں سی رکھیا۔ حضرت مولا کائنات نجف اشرف وچ بیٹھے مسجد وچ، تے ایک بندہ ملن آیا، کہنے لگا کوفے وچ، کہنے لگا کہ میں علی نو ملنا۔ مولا کائنات نے فرمایا بیٹھ جا۔ آپ اس وقت پانی نہ خشک ٹکڑے کھا رہے سن، جدو آپ کھا چکے تھے آپ نے فرمایا بھئی مینوں علی کہندے، انہیں کہا جی میں اس علی نو ملنا جنہیں خیبر پٹھے ہاتھے چکیا، کھبے ہاتھ چکیا خیبر، میں اس علی نو ملنا۔ آپ نے فرمایا جھلیا وہ ساڑی روحانی قوت ہے، اے ساڑی جسمانی قوت ہے، اور روحانی قوت آندھی تائیں۔ حضرت خالد بن ولید آپ دنیا دے اس سے پاس آلارن جنہاں نے آج تک تاریخ دنیا وچ، تاریخ عالم وچ، تاریخ اقوام عالم وچ کوئی ایسا سپا سالار نہیں آیا جس نے اپنا اٹھیا ہویا قدم دفاع واسطے بھی پیچھے کیتا ہوئے، صرف حضرت خالد بن ولیدن۔ حضرت خالد بن ولید دی ٹوپی گم ہوئی، صرف ٹوپی، حضرت خالد بن ولید نے اس ٹوپی نو ڈھونڈن واسطے 9 بندے شہید کروا دیتے۔ کسی نے کہا جی تہاڈی ٹوپی اتنی قیمتی ہے تسی جناب بندے مروا دیتے ہیں، جی آج کہنے ہیں جناب یہ کوئی میلاد کا جلوس ضروری تھا، آپ نے بندے مروا دیے۔ میں کہا میں تینوں دستا تاریخ چو کٹ کے دستا، کہنے جناب حضرت خالد بن ولید 9 بندے شہید ہو گئے۔ حضرت جدو ٹوپی ملی تھے صحابہ نے کہا جی اس ٹوپی دی قیمت تا جناب 2 درہم ہے یا 1 درہم ہے، تسی یہ ٹوپی جناب لبان واسطے 9 بندے مروا دیتے۔ فرمایا صرف ٹوپی نہیں ہے۔ جدو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضاء دے موقع تے تشریف لے آئے سن نا، تے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سر دا حلق کروایا سی تے پیشانی دے بال میرے حصے چائے سن، او بال میں ٹوپی دے اندر سی لے سن۔ اے ٹوپی پا کے میں جدر رخ کردا اللہ تعالیٰ میں نو فتح دے دیندا۔ فرمایا اے خالد دے ہاتھاں دی پاور نہیں، اے حضور دے انہاں منہ مبارک دی پاور ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک۔ اوے بہتر ہے کہ ان شعروں کے نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات۔ اقبال کہنا ہے سارے بابے دی کیا بات ہے، کوئی بھی گھٹ نہیں۔ حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک، اے سارے حضور دیاں خوشبوان جڑایا اس نے کمال ہی کر دکھایا۔ اور
یہی تک کفر نو درد ہے کہ اے تا جناب سارا کچھ کر کے اور ساریاں جناب کر کے ایک ممتاز حسین قادری ورگا اپنی پوری فورسز سے جنا نہیں وکھا سکتے، نہیں وکھا سکتے۔ اقبال کہندا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور حیبت مرد فقیر از لا الہ۔ اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دی پاور ہے، اور اس نو کنڈ کر کے اسی یورپ ال نسی جانے ہاں، اور اسی جناب اے سمجھتے ہیں کہ ساڑی ترقی دا راز ہے وے، اے ساڑی ترقی دا راز نہیں، غیرہ دے در تے جانا ساڑی ترقی دا راز نہیں۔ حضرت بلال حبشی نے حضور دی نعت لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نعت دا حبشی زبان ہے شعر ہے کہ ارا برا کنک کرا کرائی کری منت درا۔ حضرت حسان نے اس دا عربی ترجمہ کیتا اذا المکارم فی آفاقنا اذا ذکرت وفینا بکا یضرب المثل۔ یا رسول اللہ قیامت تک جدو وڈیاں وڈیاں گلاں ہون گیاں کوئی نہیں پیش کیتا جائے گا، تہاڈی برکت دا تہاڈے غلاماں نوں پیش کیتا جائے گا۔ اور جدو ساڑھے چیف جسٹس نو پاکستان دے انہاں نوں ویسے تو اسلام یاد نہیں نا، ویسے تو کہندے نے اسلام کو چھپاؤ ورنہ بغاوت پھیل جائے گی، انہاں نوں کدھر اسلام یاد نہیں آندا۔ او تو صدارت کی کرسی تو لے کے تھلے پٹواری کونسلر جناب کانسٹیبل تک کسی نو اسلام یاد نہیں آندا، لیکن جدو وزیر اعظم پاکستان نو جناب کورٹ وچ بلان دا معاملہ آیا تو پھر کہندے جی وزیر اعظم کیوں نہیں پیش ہو سکتا جب امیر المومنین حضرت عمر پیش ہو سکتے ہیں۔ میں کہا بس پوری تاریخ عالم میں تینوں حضرت عمر تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی، حضرت مولا کائنات تو علاوہ کوئی مثال نہیں ملی، انہاں دے سارے نظام نو تے کڑ کڑی کھلوتے ہو۔ آج جدو وزیر اعظم نو اپنی کورٹ وچ بلان دا ویلا آیا تے تینوں پھر اسلام یاد آ گیا۔ کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو تسی بند کمریاں رات دے اندھیرے قوم دی تقدیر دے فیصلے کر دیو، قوم دی قسمت دے فیصلے کر دیو۔ کاش کہ تانوں اسلام اس ویلے بھی یاد آوے جدو جناب 14 اگست جس دن ساڈا پاکستان آزاد ہویا اس دن دیاں نچان دی بجائے تانوں اوتھے بھی اسلام یاد آ جاوے کہ آج دیاں نچان دا ویلا نہیں، آج وہ تجدید عہد کرن دا ویلا کہ اسی 90,000 دیاں ہندوستان چھوڑ کے آئے ساں، وہ ہندوؤں دے حوالے کرن واسطے نہیں سن آئے، وہ تا اپنا سارا کچھ قربان کر کے اس وطن وچ آئے سن، اور انہاں دے بڑے سارا کچھ چھڑ کے آئے سن کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ انہوں نے تا قربانیاں اپنی عصمتاں اپنی جانا اس واسطے لٹائیاں سن کہ اس دیس اس وطن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دا نظام آئے گا۔ لیکن کی پتا انہوں نے کی پتا کہ پچھوں انہوں دے سارے وارث رنگیلے ہو جان گے، سارے وارث انہوں دے فنکار ہو جان گے، سارے وارث انہوں دے نچن ٹپن والے ہون گے، سارے وارث انہوں دے ہو جان گے کہ جڑے جناب اقوام عالم دی غیرت دیا زبانہ بول دیا وقت تا بڑا فخر محسوس کرن گے، لیکن اقوام متحدہ دے 250 ہوتے جس 25 کروڑ دے نمائندے نو بیک کے قرآن پڑھنا نہیں آئے گا۔ اسیوں اپنے ہوتے مسلط کر لمیں گے کہ جناب 25 کروڑ دے نمائندے نو بیک کے خاتم النبیین پڑھنا نہ آوے، اسی اپنے ہوتے ہو مسلط کر لمیں گے۔ اور ایک کہنے جناب اینجے 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 پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دنیا دار کمینے، اور اسلام دا اور دین دا حقیقی رستہ ہوئی ہے جڑا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر تو لے کے امیر المجاہدین تک سیدھی راہ ہے۔ اے جڑے وچ چھڑنیاں چھڑ دین نا دائیں بائیں دیاں، مستند رستے وہی مانے گئے، ہاں جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے۔ اے ہونے نہیں لنگیا تازہ تازہ کہندہ آزادی لے کے دینی تک نہیں جے لئی آزادی لین والے دا، اور قوم بھی بے وقوفہ دی آئی جیے، مطلب اینا دے اگر دنیا چ مقابلہ کرائے جائے تو شاید ایک قوم پہلے نمبر تے آوے۔ بھئی وہ صبح شام جھوٹ بولدا، اور صبح شام قوم نو گمراہ کردا، کہنے نہیں جی یہ آزادی لڑ رہا، اور میں کہا یار انہاں دے وڈیاں نے ساڑھے وڈیاں دیاں مخبریاں کیتیاں اے آج آزادی لڑ سکتے ہیں۔ 1857 تو لے کے 1947 تک انگریز دے جناب گھوڑے پال اور مربے پال اور انگریز دے بوٹ پال شیئے اور انگریز نو مجاہدین دیاں لسٹہ فرام کرنے والے دیاں اولاداں آج کہن کھڑے ہو کے کہ اسی آزادی دی جنگ لڑن لگے ہیں۔ اے آزادی دی جنگ ہے، ہاں میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔ ہاں نچن ٹپن دا نا نہیں ہے آزادیاں، اور جناب گاون چھاون دا نا نہیں،
اور جناب نس کے بھاج کے گھر بڑھ جانا نہ آزادیاں نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صرف زبانی کہنے نال نہیں، زبانی تو عبداللہ بن ابی تو لے کے اج تک منافق ہے کہندے رہے کہ جناب ہم بھی بڑے عاشق رسول ہیں، ہم بھی بڑے پتہ تاں لگدا جدوں میدان لگدا، جدوں عشق رسول دا اظہار کرن دی واری آوے. جناب جدو سامنے بیٹھے تو کمیں کہ جناب رشدی دے قتل دی میں حمایت نہیں کرتا، اور اتنے آگے کہیں کہ میں نے بھی ناموس رسالت پر بات کی ہے. ناموس رسالت پر بات اس بابے نے کی ہے جس کو جناب جیل میں بند کیا گیا اور میں ملنے کے لیے گیا تو میں کہا جناب ہونا رام میں، تو کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی. کہنے لگے زندان میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی، اب سنگ مداوا ہے ایسا شفتہ سری کا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک